نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خوابوں کی حقیقت کے بارے میں۔ سچے خواب کون سے ہوتے ہیں، جھوٹے خواب کون سے ہوتے ہیں، شیطانی خواب کون سے ہوتے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے اس کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تو اس کا یقین رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو بالکل سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، خوابوں کی تعبیر کا علم ایک بہت زبردست علم ہے۔ یہ ایک اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ خوابوں کی تعبیر نبوت کا 40واں حصہ مانا جاتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے علم کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر صحیح دی جا سکے، کیونکہ اس علم کے ذریعے سے بندے کے آنے والے حالات کا پتہ چلتا ہے کہ آنے والے وقت میں بندے کے ساتھ کیا باتیں پیش آنے والی ہیں۔ بہت سے خوابوں کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو دشمن کا سامنا کرنا پڑے گا، دشمن سے نقصان پہنچے گا، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یا دولت ملے گی، یا پھر اس کو گھر ملے گا، یا مال و زر ملے گا۔ بہت سی تعبیرات ہوتی ہیں، الگ الگ خوابوں کی الگ الگ تعبیر ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کے اندر میں تمہیں اللہ کے یہاں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام جب تیار ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو قربانی کے لیے لے کر جانے لگے اور قربان کرنے لگے، چھری نہیں چلی تو اللہ کی طرف سے ایک دمبا عطا ہوا، اس دمبے کی قربانی دی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کی بدولت ہی آج سارے کے سارے مسلمان اللہ کے حضور جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک خواب ہی تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وہ وحی کے درجے میں آتے ہیں۔ عام لوگوں کے خواب اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ آپ کو اور بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جب فرعون مصر نے قید کے اندر رکھا ہوا تھا، جیل کے اندر رکھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، تو اس وقت میں فرعون مصر کو ایک خواب آیا، اور کئی بار آیا، کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور 7 کمزور قسم کی گائیں ہیں، اور وہ 7 موٹی موٹی گائیں کمزور قسم کی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ تو فرعون مصر کو پتہ چلا کہ میری قید کے اندر ایک شخص ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان کے سامنے بادشاہ نے اپنا خواب رکھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ فرمائی تھی کہ 7 سال تمہاری سلطنت میں ایسا ہوں گے کہ اس میں خوب غلہ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا۔ تو 7 موٹی گائیں 7 کمزور قسم کی گائیں کو کھا رہی ہیں، یعنی اس کا مطلب، اس کی تعبیر انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ 7 موٹی گائیں، وہ 7 سال تک خوب غلہ پیدا ہوگا، اور کمزور قسم کی گائیں ہیں، یعنی 7 سال تک تمہارے شہر کے اندر، تمہاری سلطنت کے اندر قحط پڑے گا۔ بادشاہ فکر مند ہوا اور یوسف علیہ السلام کو خزانچی بنا دیا، ان کو قید سے نکال دیا۔ تو بہرحال خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے اس کی ایک حقیقت ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے علم کے ایک بہت بڑے ماہر عالم تھے، جن کا نام ہے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے انگارے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے اس خواب کی یہ تعبیر بیان فرمائی کہ جس جگہ آپ لیٹے ہوئے تھے، جس جگہ تمہاری چارپائی بچھی ہوئی ہے، اس جگہ سے جا کے کھدائی کرو، وہاں پر مال نکلے گا، سونا نکلے گا، بہت سے زیورات نکلیں گے۔ اس شخص نے جا کے اس جگہ پر کھدائی کی اور وہاں پہ بہت سارے زیورات اور بہت سارا سونا نکل آیا۔ وہ ایک خواب کی وجہ سے مالدار ہو گیا۔ پھر کچھ دن گزر گئے، کچھ دنوں کے بعد ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے انگارے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ آپ جو ہے جس مکان کے اندر رہ رہے ہو، فوراً اس مکان کو خالی کر دو، وہ مکان گرنے والا ہے، اس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو دونوں کے خواب سیم تھے، لیکن دونوں کے خواب کی تعبیر الگ الگ تھی۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ شاگرد کہنے لگے، حضرت، دونوں کا خواب تو ایک ہی تھا، لیکن دونوں کے خواب کی تعبیر الگ الگ آپ نے بیان فرمائی۔ تو انہوں نے کہا کہ
پہلا شخص جو آیا تھا جس کے یہاں مال نکلا ہے اس کو یہ خواب سردی کے موسم میں آیا تھا، اور سردی کے موسم میں آگ سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، تپش حاصل کرتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، تو اس لیے اس کے خواب کی تعبیر مال سے دی گئی۔ اور دوسرے انسان کو یہ خواب گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس وجہ سے گرمی کے موسم کے اندر آگ سے بندے کو سکون نہیں ملتا ہے، راحت نہیں ملتی ہے، بلکہ تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے اس کے خواب کی تعبیر الگ تھی۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرے سامنے انڈے رکھے ہوئے ہیں چھلکے سمیت، اور میں ان کے چھلکے اتار کے کھا رہا ہوں اور انڈے چھوڑ رہا ہوں۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ ان کو بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد کسی شخص کو بھیجا اور سپاہی بلائے، اور سپاہیوں کو بلانے کے بعد سپاہیوں کے حوالے اس شخص کو کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص کفن چور ہے، اس شخص کو گرفتار کر لو۔ تو پتہ چلا واقعتاً وہ شخص جو ہے کفن چور ہی تھا۔ اب وہ جو انڈوں کی اوپر کا چھلکا کھا رہا تھا اور انڈے چھوڑ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میت کے اوپر سے اس کا کفن اتار لیتا تھا، کفن چوری کر لیتا تھا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے وہ ایک حقیقی علم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے خواب سچے ہوتے ہیں اور بہت سے خواب شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والے خواب سچے خواب ہوتے ہیں۔ سچے خواب آنے کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، دیندار ہے، ایسے لوگوں کو زیادہ تر خواب سچے آتے ہیں، اور اگر کوئی شخص جھوٹا ہے، مکر و فریب کرنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کو شیطانی خواب زیادہ آتے ہیں۔ اور سچے خوابوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ سچے خواب صبح کے وقت کے زیادہ قریب آتے ہیں، اور جھوٹے خواب جیسے انسان رات میں کھانا کھا کے سوتا ہے اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، اس وقت میں بخارات وہ ذہن کی طرف، دماغ کی طرف چڑھتے ہیں، اور ان کی وجہ سے دماغ میں جو بخارات چڑھتے ہیں، دماغ میں جو گیس بنتی ہے، اس کی وجہ سے بھی شیطانی خیالات اور شیطانی وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے تو جھوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی کبھی اگر ایک خواب بار بار آ رہا ہے اور صبح کے قریب آ رہا ہے، اس کے تعبیرات جاننی چاہیے، اس کی تعبیرات معلوم کرنی چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ ہم روزانہ خوابوں کی حقیقت کے علم، ہم روزانہ خوابوں کی تعبیر کی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ویڈیو روزانہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس سے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی آ جائے گا، اور آپ کو اپنے آنے والے حالات کا بھی پتہ چل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام